السلام علیکم پیارے ویورز، آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ہارر سٹوری شیئر کر رہی ہوں جو اوئیجا گیم سے متعلق ہے۔ اوئیجا جو بورڈ ہوتی ہے نا، ویسے میں نے خود دیکھی نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں نے بہت ساری سٹوریز سنی ہے، جن میں سے ایک یہ سٹوری ہے اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو بہت پینفل ہے، بہت پینفل۔ اس لیے آپ لوگ میرے ساتھ اینڈ تک رہیے۔ بہت ہی زبردست، مزیدار اور ریئل سٹوری ہے، لیکن لاسٹ میں بہت پینفل ہے۔ دوستو، یہ ایک دو دوستوں کی کہانی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے بہت اٹیچ تھے، تو اس طرح 1 کلاس سے لے کر میٹرک تک ان کی جو ہے پڑھائی لکھائی ساتھ میں تھی نا۔ اسکولوں میں بچے ایک ساتھ ہوتے، پھر کالج جا کے سب الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے کہ ان میں سے ایک دوست کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایکسیڈنٹ تھا، موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو دوسرا دوست پاگلوں کی طرح مطلب اس کو یاد کرتا تھا، روتا تھا، اور یہ کہانی اس کے ایک تیسرے دوست نے ہمیں بتائی تھی۔ تو وہ کہتے کہ ہم سارے کلاس کے دوست مل کے اکثر ان سے ملنے جاتے تھے تاکہ ان کا جو غم ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے۔ وہ اپنے دوست کے لیے بہت روتا تھا۔ تو وہ کہتے کہ ایک دن وہ ہم سے ملتا بھی نہیں تھا، لیکن ان کے گھر والے ہمیں اصرار کر کے بلاتے تھے کہ ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارا کرے تاکہ ان کی جو ہے یہ غم تھوڑا کم ہو۔ تو ہم لوگ اس لیے روز جاتے تھے۔ ٹیچرز بھی ہمیں اسی طرح کہتے تھے، کیونکہ وہ اسکول بھی نہیں آتا تھا۔ وہ ہمارا جو دوست تھا، جو ان سے بہت اٹیچ تھا، ابھی میٹرک کے ایگزام ہونے والے تھے، تو ہم ان کے پاس بہت جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ جب ہم گئے نا، تو اس نے خود بخود کمرے کا دروازہ کھولا نا، کہ وہ اتنے آسانی سے ہمیں اندر آنے نہیں دیتے تھے۔ ان کے گھر والے اصرار کرتے تھے، پھر ہم بار بار نوک کرتے تھے، تب جا کے وہ دروازہ کھولتا تھا، ہم سے بات نہیں کرتا تھا۔ تو اس دن اس نے خود دروازہ کھولا اور ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا کمرے میں۔ پھر اسی طرح روٹین کے مطابق ان کی بہن چائے لے کے آئی، اس طرح ہم لوگ بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ اس نے جب ان کی بہن چائے وغیرہ رکھ کے گئی تو اس نے دروازہ لاک کیا۔ ہمیں حیران تھی اس کی اس حرکت پہ کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے۔ تو اس نے ہم سب دوستوں سے کہا کہ میرے پاس ایک گیم ہے، اور اس گیم کے تھرو میں اپنے دوست کی جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کی روح کو بلا سکتا ہوں، ان سے بات کر سکتا ہوں، کیا آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے؟ تو ہم نے عجیب مطلب ان کو دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے دوستوں، ان چیزوں پر لوگ وشواس نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے ہم لوگ ان باتوں پہ۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے سب ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا کہ یہ پاگل ہوا ہے یا یہ کچھ احمقانہ کوئی حرکت کر رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کیسی مدد، مطلب یہ کیسی بات ہوئی کہ تم اس کی روح کو بلاؤ گے اور ہم تمہاری مدد کریں گے؟ ہم تو نہیں کر سکتے ایسا کچھ۔ اس نے کہا آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، صرف میرے ساتھ قبرستان جانا ہے۔ تو ہم نے کہا قبرستان جا کے آپ کیا کرو گے؟ تو اگلی بات جو اس نے کہی، ہم سمجھے وہ یہی کہے گا کہ دن کے ٹائم جائیں گے۔ اس نے کہا رات کو جائیں گے، اور یہ سخت سردیوں کی راتیں تھی۔ تو ہم سب نے ایک ساتھ انکار کیا کہ پاگل ہو گئے ہو۔ اس نے کہا نہیں، میرے پاس وہ بورڈ ہے، اوئیجا گیم جو ہے بورڈ، تو یہ انگلش فلموں میں بھی زیادہ دکھایا جاتا ہے یہ بورڈ۔ تو ہم تو صرف فلموں کی حد تک وہ کہتا ہے کہ جانتے تھے، اس کے علاوہ تو ہم اس بورڈ کو نہیں جانتے تھے۔ تو ہم اس پہ ہنسے کہ یہ کیا احمقانہ باتیں کرے، یہ تو بس فلموں میں صرف بتایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ جنات وغیرہ کو بلاتے ہو، روحوں کو، پتہ نہیں روحوں کو بھی یا نہیں۔ تو اس نے کہا بس آپ لوگ مجھے ہاں کر دیں۔ ہم ہاں نہیں کر رہے تھے، کیونکہ کوئی پاگل نہیں تھا جو سخت سردی میں اور اندھیری رات میں قبرستان جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ہم سب نے اس پہ کافی مطلب غصہ بھی کیا، اس پہ ہنسی بھی، لیکن اس نے ہم سب کو کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ کے بعد تم لوگوں نے میرے گھر نہیں آنا، اور میں میٹرک کا ایگزام بھی نہیں دے رہا، اور میں خود اکیلا جا سکتا ہوں، مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اپنے دوست سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، اور چونکہ وہ مر چکا ہے تو میں اس کی روح کو بلاؤں گا۔ تو ہم سب حیران تھے۔ خیر ہمارے دوست نے کہا چلو اس کی پاگل پن دور کرتے، ہاں ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ جاتے ہیں۔ اچھا، اگلی رات اس نے اپنے گھر والوں کو پتہ نہیں کیا بہانہ بنا کے ہم سب کو باہر ایک اسٹیشن پہ مطلب بٹھایا ہوا تھا، جیسے میں اپنے گھر کے سامنے، دوسرا دوست اپنے گھر کے سامنے، اس طرح، اور وہ گاڑی میں آ کے ہم سب کو اس کی جو ڈرائیور تھی وہ آیا اور ہم سب کو پک کیا، اور بعد میں اس کو بھی پک کیا، اور ہم لوگ قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ اور یہ آدھی رات تھی دوستو، یعنی آدھی رات تو کیا، سردیوں کی 8 بجے بھی آدھی رات ہوتی ہے۔ تو
تو اس کا جو ڈرائیور تھا اس کو کہا کہ تم واپس جاؤ، ہم تمہیں دوبارہ بلائیں گے، مطلب یہاں سے دور مت جاؤ، لیکن اگر گھومنا پھرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے ہم تمہیں، کیونکہ اگر ڈرائیور کو پتہ چلتا تو وہ ان کے گھر والوں کو بتاتا، اس لیے وہ قبرستان سے دور ہم جو ہے ایک دکان کے قریب گاڑی سے اترے اور ان سے کہا کہ ہمارا یہاں کام ہے آپ جائیں، تو وہ چلا گیا۔ اب ہم لوگ جو ہے نا قبرستان کے اندر انٹر ہوئے، اور وہ جو ہے نا وہ اپنے دوست کی قبر پہ جا کے وہاں ہم سب بیٹھ گئے۔ اس نے موم بتیاں جلائی، اور جیسی موم بتیاں جلائی مجھے تھوڑا خوف محسوس ہوا۔ میں نے کہا یار آدھی رات کو تم پاگل پن کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، کیا روح آئے گی؟ کچھ بھی نہیں آئے گا، البتہ ہم ویسے ہی ڈر جائیں گے۔ اتنے میں گرج چمک بھی شروع ہوئی، اور ہم لوگ حیران ہوئے کہ مطلب اس رات گرج چمک کیوں شروع ہوئی اچانک۔ اور پھر اس نے آپ سب کو بٹایا اور اوئجا گیم شروع ہوا جس طرح شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو وہ تھا نا، وہ چیز جو ہل رہا تھا وہ خود بخود جا رہا تھا، وہ ایک ایک سوال کر رہا تھا، اور وہ جا کے یس نو پہ جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ تو ہم لوگ کافی ڈر گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ سب تم کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو نہیں کر رہا، لیکن یہ خود ہو رہا ہے۔ پھر جیسے ہی کچھ دیر کے لیے ہم سب خاموش تھے، پھر میں نے ان سے کہا چلو اب یہ تمہارا احمقانہ پن زیادہ ہوا، اب چلتے ہیں۔ تو اچانک گرج چمک ہوئی، چمک سے وہ جو قبرستان تھی وہ تھوڑی روشن ہوئی، تو میں نے دیکھا بہت سارے سائے جیسے انسان کھڑے۔ تو میں نے کہا اتنے لوگ کیوں آئے، کیا کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ تو میرے دوست نے بھی چلانگ لگایا، اور اس نے کہا یہ تو میں نے بھی دیکھا، جیسے سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یار وہ کہتا ہے یقین جانے بہت سارے سائے تھے اور ہماری طرف بڑھ رہے تھے اور ہمیں دیکھ رہے تھے، کچھ کھڑے تھے کچھ آ رہے تھے۔ تو ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ چلو یہاں سے اٹھتے ہیں، یہ انسان تو نہیں لگ رہے کیونکہ ہماری طرف آ رہے ہیں، عجیب انداز میں آ رہے ہیں، اور سب کا ایک ہی لیول ہے آنے کا، تو ایک ہی سپیڈ ہے سب کی۔ تو ہمارا دوست تو بالکل نہیں اٹھ رہا تھا، اس نے تو کہا نہیں میں اپنے دوست سے پوچھوں گا کہ کیا آپ دوبارہ آنا چاہتے ہیں یا میں آپ کے ساتھ میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ اس نے جب یہ سوال کی تو ہم نے ان کو اپنے جو ہے ہاتھوں سے پکڑا، کسی نے پاؤں سے پکڑا، اور ہم بھاگتے گئے، کیونکہ اس وقت جو گرج چمک ہوئی نا اس میں ہم نے دیکھا کہ سارے جو سائے تھے وہ ہمارے بیچوں بیچ ہمارے قریب کھڑے تھے۔ تو ہم نے دوست کو اٹھایا، اور وہ اوئجا گیم وہاں رہ گیا، اور ساری موم بتیاں گر گئی، اور ہم اس کو دونوں بازو سے پکڑ کے بھاگتے رہے۔ اب جب ہم قبرستان سے نکلے، یہ شکر ہے کہ وہ جو ان کا قبر تھا قبرستان کے گیٹ کے قریب تھا ہمارے دوست کا، لائٹس وغیرہ آن تھی، لیکن چونکہ بجلی چلی گئی تھی اور یہ ہوا تھا کہ گرج چمک تھی، تو ان کی جو روشنی تھی وہ مدھم پڑ رہی تھی، دن بھی پڑ رہا تھا۔ ہم جلدی قبرستان سے نکلے اور روڈ کی طرف بھاگے۔ اب بھاگتے میرے دوسرے دوست نے موبائل نکالا اور ڈرائیور کو فون کیا، اس نے کہا میں یہی ہوں، تم لوگ کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے ہمیں دیکھا، ہم اس کی گاڑی میں بیٹھے، اور ہم نے کہا ان کو گھر لے کے جاؤ اور ہمیں بھی۔ تو ہم سب اپنے اپنے گھروں کے سامنے اترے، اور پھر جو ہمارا دوست تھا اس کو گھر لے کے گئے۔ صبح سویرے مجھے ان کی بہن کی فون آئی کہ آپ ہاسپٹل آئے، وہ بہت بیمار ہے، وکاس نام ہے اس کا۔ تو ہم لوگ سب اس کے جو ہاسپٹل میں جہاں وہ ایڈمٹ تھا، کہتے ہیں کہ ان کو تیز بخار ساری رات ہوئی تھی، تو اسی طرح ہم گئے، ہم نے اس کی خیر خیریت معلوم کی۔ ان کی امی بہت رو رہی تھی کہ آخر رات کو ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ اتنا بیمار ہے؟ تو ہم نے کہا بس کچھ نہیں، سردی کی وجہ سے شاید اسے بخار ہوا ہے، ہم نے بات چھپائی۔ اسی طرح 2-3 دن وہ ہاسپٹل میں رہا، اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جب اس کی ڈیتھ ہو گئی اس وقت ہم ہاسپٹل میں تھے، کیونکہ ہم ان کے دوست تھے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ پھر دوسری بات وہ ہمارے ساتھ گیا تھا قبرستان، تو ہماری ذمہ داری ہماری اوپر آئی تھی، تو ہم نے ان کے گھر والوں کو ان کی اس جو ہے اس پلان کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور ہم نے بہت غلط کیا تھا کہ نہیں بتایا تھا۔ تو پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ پڑا ہے اسٹریچر پہ، تو اس کے قریب بہت سارے سائے کھڑے ہیں، اور میں کافی ڈرا، لیکن میں ابھی چیخنے والا تھا کہ ان کی امی زارو قطار روتی ہوئی جب ان کے بیڈ کے قریب جانے لگی، تو وہ سائے آہستہ آہستہ وہ ہو گئے،
غائب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ہم آج تک اپنی اس غلطی کے لیے خود کو معاف نہیں کرتے، کیونکہ اس نے ہمیں بہت دبایا تھا کہ آپ لوگوں نے میرے گھر والوں کو نہیں بتانا کہ ہم کس پلان سے رات کو قبرستان جا رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے نا، مجھے اس اوئیجا گیم سے بہت ڈر لگنے لگا، اور میں آج تک اوئیجا گیم سے متعلق کچھ سٹوریز وغیرہ کچھ بھی نہیں سنتا، اور نہ اس کے قریب جاتا ہوں، نہ میں نے کبھی مطلب صرف اسی رات دیکھا ہے، اور اس کے بعد میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ سٹوری تھی دوستوں، یہ بہت غلط چیزیں ہوتی ہیں، غلط عملیات ہوتے ہیں، اس کو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر میں سٹوریز میں دیکھتی ہوں، بچوں کی سٹوریز میں بھی اوئیجا گیم کی کچھ تعارف ہوتا رہتا ہے۔ میرے گھر کے جو بچے وہ اکثر یہ چڑیلوں والی سٹوریز دیکھتے ہیں، بچوں والی کہانیاں، تو اس میں بھی اوئیجا گیم کے متعلق اکثر سٹوری آ جاتی ہے۔ میں اس چیز سے بہت ڈرتی ہوں، اس سٹوری کے بعد، کیونکہ اس نے جان لی ہے اس بندے کی۔ تو نہیں پتہ مجھے کہ یہ واقعی میں ایسا جادوئی گیم ہے جسے کھیلنے کے بعد ساری روحیں یا جنات آ جاتی، مجھے کچھ نہیں پتہ، لیکن میں چاہتی تھی کہ آپ لوگ کے ساتھ، چونکہ یہ سٹوری مجھے بتائی گئی تھی تو میں نے خود پڑھی تھی، تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اوکے دوستوں، آج کے لیے یہ سٹوری پلیز مجھے آپ لوگوں سے تھوڑا واچ ٹائم چاہیے۔ میں بار بار ہر سٹوری کے اینڈ میں کہتی ہوں، آپ لوگ پلیز میرے سٹوریز اور ویڈیوز واچ کریں، دن میں 2-3 مرتبہ، مطلب 2-3 سٹوریز یا ویڈیوز، تاکہ مجھے تھوڑا سا واچ ٹائم ملے آپ لوگوں سے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔